السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اقصیٰ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود جاوید ملک۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور سابق سفیر جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ جی وعلیکم السلام اقصیٰ، تھینک یو ویری مچ۔ جاوید صاحب، سیاسی شطرنج جو ہے اس میں مہروں نے نئی چالیں چلنا شروع کر دی ہیں، اپوزیشن لگ رہا ہے کہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ زرداری صاحب نے کے بعد اب جو ہے مولانا صاحب بھی جو ہے وہ شہباز شریف سے ملاقات کی ہے انہوں نے، اور جس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم بھی باضابطہ طور پر اب حکومت کے خلاف عدم اعتماد تحریک میں جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ اور اب یہ دیکھا گیا ہے، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس تحریک کو ایگزیکیوٹ کرنے کا کیا روڈ میپ ہوگا اور کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ہماری ملک کی سیاست، بلکہ میں کہوں گا سیاست بالعموم ایک جو ہے وہ شطرنج سے اس کا اکثر موازنہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف مووز ہوتی ہیں، اور شطرنج کی گیم کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس بادشاہ یا اس کوئین کہتے ہیں آپ، ملکہ کہتے ہیں اس کو، یا رانی کہتے ہیں کچھ لوگ، اس کو بچانے کے لیے ساری جدوجہد ہوتی ہے، جو گھوڑے بھی ہوتے ہیں، پیادے بھی ہوتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹی۔ اسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ہارس ٹریڈنگ۔ ہارس ٹریڈنگ بھی جو ہوتی ہے، ہارس بھی ہم اسی وہ پیادے کہ اسی یعنی شطرنج سے ہی یہ سارے استعارے یا جو انالوجیز ہیں یہ ڈرا کی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ملک کی سیاست کے اندر ویسے تو بہت ماہر کھلاڑی ہیں سیاست کے، لیکن جو شطرنج کا جب آپ بات کرتے ہیں تو جو ایک ہی ماہ ناز ہماری ملک کی سیاست کی شخصیت ہیں وہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، جو کہ شطرنج بھی بہت اچھی کھیلتے ہیں ایز اے گیم، اور جو سیاست ہے اس کے اندر بھی ان کی ایک اپنی منفرد انداز ہے، جو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو شاید پی ایچ ڈی کرنی پڑے، یعنی ان کی بڑی ہی ایک دور رس قسم کی پالیٹکس ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جو تھے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی اور یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ایک ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن والے کبھی پی ڈی ایم بنتی تھی، پھر لانگ مارچ کی بات کی جاتی تھی، پھر کبھی کبھی ہم یہ بھی سنتے تھے کہ دھرنے ہوں گے، بلکہ مولانا صاحب نے دھرنا تو دیا۔ تو جو اس چیز پر اپوزیشن متفق تھی کہ حکومت کو ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے، جیسے کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک جو ہے وہ ٹگ آف وار، رساکشی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، لیکن اسٹریٹجی کا فرق تھا۔ مولانا صاحب جو تھے وہ ایک اپنا موقف رکھتے تھے، نون لیگ جو تھی اس کا ایک اپنا موقف تھا، پیپلز پارٹی جو تھی وہ احتجاج تو کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب دھرنا دیا مولانا صاحب نے تو پیپلز پارٹی میں بلاول آئے وہاں پہ، لیکن انہوں نے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا اس کو، بیکاز ان کی جو پالیٹکس ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی احتجاج تو کرنا جانتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی احتجاج نہیں کر سکتی، بلکہ آپ کے ملک کی سیاسی تاریخ میں بہت بڑے بڑے جو احتجاج کیے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے ہی کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے کے جو جیالے ہیں وہ تو دے آر نون ٹو بی مزاحمت کی وہ ایک سمبلز ہوتے ہیں، اور کوڑے بھی کھائے ہیں پیپلز پارٹی والوں نے، مارشل لاء کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہے، جیل بھی دیکھی ہے۔ تو احتجاج کرنے سے پیپلز پارٹی والے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ سیاست کے عمل کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد ان کی جو سیاسی قیادت اس وقت ہے آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں، اور بلاول بھٹو آف کورس ان کے چیئرمین ہیں، وہ اپنی ایک ان تجربوں سے سیکھنے کے بعد جو ان کی ابھی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بجائے مزاحمت کے وہ کسی سیاسی عمل دخل سے معاملات کو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ نو کانفیڈنس کی جو ہے تحریک یہ لائی جائے، یا پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم کچھ تبدیلی لے کر آئیں، لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ سامنے تھی وہ یہ تھی کہ نمبرز گیم میں یہ کمزور تھے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب جب خود میدان میں اترے تھے تو سینٹ کے چیئرمین کو انہوں نے ان کا انتخاب کروا لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سنجرانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو بنے ہیں وہاں پہ، تو اس میں آصف علی زرداری صاحب یا ان کی پالیٹکس کا ایک رول ہے، تو انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو مینوور کر لیا۔ لیکن اس کے بعد آنے والی جتنی بھی مووز ہوئیں، ایون سینٹ کے اندر جہاں کہ آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کی عددی اکثریت زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ ناکامی ان کو ہوتی رہی۔ اب آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کے موقف کو غالباً سمجھا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو کہ تھوڑے علیل بھی رہتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود وہ بالخود جو ہے وہ لاہور گئے, ماڈل ٹاؤن میں گئے. آصف علی زرداری صاحب کا وہاں جانا سمبولکلی بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک کچھ سیریس نہ ہوتا تو وہ نہ جاتے وہاں پہ. پوائنٹ از دس کہ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے کافی سخت جملے بھی استعمال کیے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے لیے, لیکن زرداری صاحب اس کے باوجود وہاں چلے گئے. تو اس سے یہ اندیا یعنی یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے وہ وہاں پہ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. یعنی آصف زرداری صاحب کوئی نو مولود سیاستدان نہیں ہے کہ وہ جا کے ویسے ہی شہباز شریف سے چائے پینے کے لیے یا وہاں پہ کچھ پکوڑے وغیرہ کھانے کے لیے چلے گئے. He has gone there for a specific agenda. اس سے اس تحریک عدم اعتماد کو ماضی کی گئی کوششوں سے ہم مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ this is something serious. اور جو دوسری چیز جو کہ بہت قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ مختلف آراء پائی جاتی تھی. ان کی اسٹریٹجی کے اندر بھی ایک تو تھی کہ ہم مزاحمت کریں پالیٹکس, اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ بھی کچھ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان ہاؤس چینج کی جا سکتی ہے, جس میں اگر ہم کچھ اتحادیوں کے ساتھ کچھ اور جو وزراء ہیں نالاں اراکین ان کے ساتھ ہم ذرا ایک مختلف اسٹریٹجی پہ عمل درآمد کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان ہاؤس چینج لا سکیں. تو لیکن نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس چیز کے اوپر قائل نہیں تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایسا ممکن معذرت چاہتا ہوں ممکن نہیں ہوگا, جس کے نتیجے میں وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بات دل ناخواستہ یا ریلکٹنٹلی وہ ان مووز کو ان باتوں کو سنتے تو ضرور تھے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میاں صاحب جو تھے وہ فلی کنونس تھے تحریک عدم اعتماد کے موضوع پر تو شاید ایسا نہیں تھا, اور اگر کوئی ایفرٹس ہوئے بھی تو وہ ہاف ہارٹیڈ ایفرٹس تھے, بیکاز دے نیو کہ اس کا آؤٹ کم ممکن نہیں ہے. صحیح. اب اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوری میں ذرا پانی پی رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ میاں صاحب بھی جیسے کہ میں نے آصف زرداری صاحب کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ بھی سیاست کے مختلف مراحل سے گزر چکے ہیں. میاں صاحب نے بھی بہت ہی اقتدار بھی دیکھا ہے اور اقتدار سے ہٹ کے جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں, ایگزائل بھی دیکھی ہے, اور ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات اور کس قسم کی صحبتیں جو انہوں نے برداشت کی وہ بھی اس عمل سے گزرے ہیں. اب ان دونوں کا ایک پیج پہ آ جانا اس چیز کے اوپر کہ ہم تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں, اور میاں صاحب کا اس کو فلی انڈورس کرنا. اب ہم بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب کبھی بھی تحریک عدم اعتماد کی یا اپوزیشن کی اسٹریٹجی کی بات کی گئی تو اس کے جو محرک تھے یا اس کے جو یعنی جو جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا وہ کبھی کبھی شہباز شریف صاحب ہوتے تھے یا کوئی اور ہوتے تھے. وہ جا کے نواز شریف صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری کچھ رابطے ہوئے ہیں اور ہم تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں, ہم نمبرز. میاں صاحب اس کو سنتے ضرور تھے لیکن ہی واز ناٹ دا انیشیٹر. لیکن کچھ مبصرین کے مطابق اس دفعہ انیشیٹر ہی نواز شریف صاحب ہیں. یعنی نواز شریف صاحب نے یہ چیز بدل گئی ہے, انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بات کی ہے کہ دیکھیے اب ہم کرتے ہیں. تو اس سے جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ویل انفارمڈ اینالسٹس ہیں, لکھنے والے بھی ہیں, جن کے رابطے بھی ہیں ہر طرف, ہماری جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ سم تھنگ از بروئنگ, کچھ ہو رہا ہے, ورنہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس طرح سے سامنے نہ آتے. میں سن رہا تھا پریس کانفرنس جس کے اندر مریم نواز شریف صاحب کو جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی تقریباً انہی سینٹیمنٹس کا اظہار کیا کہ دیکھیے نواز شریف صاحب از ناؤ کنونسڈ کہ ایسا کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ماضی کی جو کوششیں تھیں اور یہ والی جو کوشش ہے یہ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. یہ زیادہ سنجیدہ ایفرٹ ہے بیکاز ایوری بڈی از آن بورڈ. اب اس کی کیا لاہ عمل آگے بنتا ہے آف کورس اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں بریک کے بعد بھی, لیکن جو اس وقت ہم تین چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کا ہم نے ڈسکس کر لیا, وہ وہاں گئے, ان کی بات ہوئی, تو میں اس کو ایک بہت ہی اہم ترین جیسچر کہہ سکتے ہیں آپ کو, یا اس کو ایک مائل سٹون کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی طرف پیش قدمی کے اوپر یہ ایک بہت اہم مائل سٹون ہے جس میں آصف زرداری صاحب کا ملاقات کرنا شہباز شریف سے, اور اس ملاقات میں مریم نواز شریف کا موجود ہونا, اور ادھر سے حمزہ بھی تھے, وہ بھی تھے, بلاول بھی تھے.
everybody was on board. यहाँ पे ये नहीं हुआ कि ये शहबाज शरीफ का ग्रुप है, मज़ाहमत ग्रुप है, ये मफाहमत, everybody is on board on that. आसिफ ज़रदारी साहब खुद वहाँ पे आ गए, वरना वो बिलावल भी उनकी पार्टी के चेयरमैन है, वो भी एक बहुत सीनियर ओहदा है, वो चले जाते, कोई और चले, लेकिन खुद गए. एक बात. दूसरी बात है मौलाना फजल रहमान साहब का मैदान में आना और फिर बैठकर वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी उनके करीब बैठे हुए हैं, मरियम भी बैठी हैं, हमजा भी बैठे हैं, सामने आप टेलीविजन स्क्रीन के अंदर नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम मेंबर्स को भी देख रहे हैं, पीडीएम का पूरा इजलास हो रहा है. ये ऑप्टिक्स क्या बता रही हैं आपको कि समथिंग इज ब्रूइंग. तो ये मौलाना साहब को भी अब कन्विंस कर लिया गया है कि आप भी अपने इस जो है वो स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद कर लें. और मौलाना साहब ने कुछ बातें तो ऐसी कही थी बिलावल भुट्टो के बारे में कि मतलब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी या वो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब के बड़े ही देरीना ताल्लुकात हैं. मैं इस चीज़ का मुशाहिदा में कर चुका हूं कि उनके दरमियान रैपो जो है वो बहुत अच्छी है. और मैं समझता हूं कि मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है नवाज शरीफ साहब से भी उनकी होती रहती है, अभी भी हुई है, और आसिफ जरदारी साहब से भी उनकी गुफ्तगू जो है वो एक ग्रिडलॉक सा था सामने तौर पर. गो कि मैं उसको ग्रिडलॉक नहीं समझता था, कुछ चैनल्स पे बात हो रही थी, लेकिन अब वो ज़्यादा इफेक्टिवली आपस में इंगेज कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं. और मैं समझता हूँ कि नून लीग, मौलाना साहब और जो आपके पीपल्स पार्टी है, ये एक पेज पर हैं. और अहम फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर वो दो हैं. जो हमारी तीसरी बात थी वो ये है कि काफ लीग जिसमें चौधरी बरादरान हैं, ये अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर आप देखें कि आइंदा कुछ दिनों में कुछ ऐसी मुलाकातें हों जहां पे आपको परवेज इलाही साहब भी बैठे हुए नजर आ जाएं, क्योंकि परवेज इलाही साहब जो है उनके साथ पंजाब के अंदर बहुत सारी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मौजूद हैं, खुद भी वो स्पीकर हैं, उनके अहम हलकों में भी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं. तो परवेज इलाही साहब. और तीसरा फैक्टर जो है वो, बल्कि चौथा, वो मैं कहूँगा जहांगीर तरीन ग्रुप, जो कि JKT. आप जानती हैं कि इस वक्त अगर आप PTI की हुकूमत को बारीक बीनी से उस पर नज़र डालेंगी, और मैं तो देख चुका हूं उनकी लिस्ट ऑफ MNAs, अगर आप उनकी लिस्ट ऑफ MNAs देखें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इसमें एक तो ऐसे MNAs अभी भी हैं जिनको शायद खान साहब फर्स्ट नेम से भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको जहांगीर तरीन साहब ने और कुछ और हल्कों ने इस जमात में लेकर आए, और ताकि खान साहब की अक्सरियत बने और वो हुकूमत जो है वो बन सके PTI की. इसका जो हमारे वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी थे या जो वेल इन्फॉर्म्ड एनालिस्ट हैं, वो तो इसका इजहार बरमला करते आए हैं. हम भी कहते आए हैं कि ये जो हुकूमत इस वक्त हम देख रहे हैं PTI की, दरअसल इमरान खान साहब की वो PTI की हुकूमत नहीं है जो वो कहते थे कि मैंने स्ट्रगल करके बनाई. ये तो इसे कहा जाता है अंग्रेजी में दिस हैज बीन कॉबल्ड टुगेदर, यानी कॉबल्ड करके इसको इन्होंने एक तरह से एक पेज पे ऐसे लोगों को अब जमा कर दिया है जो कि एक मुनफरिद हलकों के साथ उनके रवाबित रहा करते हैं. उनकी एग्जाम्पल आपके सामने है. BAP पार्टी, BAP पार्टी जो कि बलूचिस्तान की पार्टी है, हम जानते हैं कि उनकी जो रवाबित है वो कहाँ कहाँ है. इस तरह से हम देख सकते हैं कुछ ऐसी शख्सियात है जिनका नाम हम अब क्या लें, सब जानने वाले जानते हैं कि जिनका इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रगल से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो लोग तो वो हैं जो कि इमरान खान और उनको आपस में बुरा भला कहा करते थे. उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने जनाब शेख रशीद साहब हैं. उनका वो मशहूर ज़माना इंटरव्यू जिसमें खान साहब ने हाथ जोड़ के कहा था कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा जो है वो सियासतदान कभी ना बनाए, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था उनके बारे में कि उनको किस पोस्ट पे ना रखें. मैं तो वो लफ्ज नहीं दोहराना चाहता, लेकिन कहने वाले समझ गए होंगे कि मैं तो वहां पे भी नहीं रखूंगा उनको, लेकिन आज वो आपकी मुल्क के वजीर दाखिला हैं. जावेद साहब, कता कलामी माफ, वक्त हुआ है ब्रेक का. गुफ्तगू जारी रहेगी. हम बात कर रहे थे ऑपोजिशन के लीडरान की जो मुलाकातें हो रही हैं उसके बारे में. ब्रेक के बाद मिलते हैं. जी वेलकम बैक. हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जावेद मलिक साहब से. ब्रेक के बाद हम इस मौजू को यहाँ पे निकालेंगे कि जावेद साहब, हुकूमत के जो वज़रा हैं, बिलखुसूस जो प्रोमिनेंट वज़रा हैं जैसे फवाद चौधरी साहब, इन्होंने कहा है कि
یہ تحریک عدم جو اعتماد ہے یہ لے آئیں، آپ کو آٹے دال کے باؤ کا پتہ چل جائے گا. اور شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ منہ کے بل گری ہے اور ابھی دوبارہ منہ کے بل ہی گرے گی. پھر شہباز گل صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے کہ شریف فیملی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا کو استعمال کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تینوں شخصیات جو ہیں ان میں سے اوبیسلی شہباز گل صاحب تو ایک ریسنٹ ایڈیشن ہے پولیٹیکل ہورائزن پہ، لیکن شیخ صاحب جو ہیں بسد احترام ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، قابل عزت ہیں. آف کورس میری ان کے ساتھ کافی ملاقاتیں بھی رہی ہیں، ہم نے ان کو کئی دفعہ اپنے پروگرام میں مدعو بھی کیا ہے. ان کی جو سیاست پر میں سمجھتا ہوں کہ نبض پر ان کی فنگرز ہیں، فنگر آن دا پلس، ملک کی سیاست کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو فواد چودھری صاحب ہیں ابھی تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہی از ڈن اے ویری گڈ جاب ان ٹرمز آف اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا، اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا. ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا ایک دفعہ منسٹر آف انفارمیشن سے، اور پھر دوبارہ لایا ان کو، جو بھی اس چیز کا اعتراف تھا کہ ایک آریٹری سکلز تو ہیں ان کے پاس. تو جو حکومتی وزراء ہیں یا حکومتی اسپوکس پرسنز ہیں وہ تو یہی کہیں گے آپ کو کہ دیکھیے یہ آٹے دال بھائی، یہ سب جو گھسے پٹے جملے ہیں یہ تو ہم سنتے آئے ہیں. کل جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا تو اس وقت جو حکومت کے وزراء تھے وہ بھی یہی کچھ کہتے تھے ان کے بارے میں. تو یہ تو ایک اوبیسلی جو بھی اپوزیشن تحریک جب چلانے لگتی ہے تو جو ان کے جو حکومت والے ہیں وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خود شیخ رشید صاحب جو کہ ہماری ملک کی سیاست کا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پرانے کھلاڑی ہیں. ہی ہیز بین دیئر سنس آئی تھنک کم از کم 6-7 اسمبلیوں کے اندر تو وہ رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اور کبھی وہ وزیر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بھی رہے ہیں وزیر، وہ مشرف صاحب کے بھی وزیر رہے ہیں، وہ شوکت عزیز صاحب کی کابینہ میں بھی مجھے یاد ہے بیٹھے تھے، جمالی صاحب کے ساتھ بھی تھے. پھر یہ ابھی جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس میں نہیں تھے، ابھی دوبارہ سے وزیر ہیں. تو ہی ہیز گاٹ اے ویلتھ آف نالج. تو وہ جو کہہ رہے ہیں بات وہ اس میں وزن تو ضرور ہے، لیکن وہ خود اس وقت جو حکومت میں آئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو عمران خان سے نظریاتی کوئی لگاؤ نہیں تھا. آج تقریباً اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں جبکہ مشرف کی حکومت تھی، اور اس کے بعد بھی وہ تو he was one of the biggest critics of شیخ صاحب. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت انفولڈ ہو رہی ہے وہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے. میں اس کو ایک سیریس ڈیولپمنٹ کہوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن فرسٹ ٹائم اپوزیشن کے تمام جو اہم ترین رہنما ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور نہ صرف وہ ایک پیج پہ ہیں بلکہ ان کے درمیان کوارڈینیشن بھی بہت اچھی ہے. اور ایک اور اہم پہلو جو میری ذہن میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے کہ دے آر پلئنگ ویری سیف. یعنی وہ اپنی جو ان کی جو جماعتوں کے فرسٹ ٹیئر ہے نا، ہر جماعت کے اندر ایک تو ان کے لیڈرشپ ہوتی ہے، جیسے نواز شریف صاحب ہیں، مریم شہباز صاحب ہیں، یہاں پہ بلاول اور آصف زرداری صاحب ہیں، یا ان کی پھپھو جان جو کہ میں نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، فریال تالپور صاحبہ، اور اس قسم کے کچھ ایسے ان کے قریب ترین لوگ جو ہیں وہ ان کو ہم کچن کیبنٹ کہہ لیں یا ان کے معتمد خاص کہہ لیں، جو کہ ان کے تھاٹ پروسیس میں یا ان کے کنسلٹیشن میں ہوتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ یہ تمام جو ڈسکشنز ہیں یہ نمبر 1 ٹیئر پہ ہو رہی ہیں، یعنی دوسرے لیول پہ یا تیسرے لیول پر بھی باتوں کو ادراک نہیں ہے. میں نے بات ہوئی میری کچھ نون لیگ کے اہم ترین رہنماؤں سے، اور ایون پیپلز پارٹی کے بھی کافی اہم ترین، میں ان کو اگر فرسٹ ٹیئر میں نہیں ڈالوں گا لیکن سیکنڈ ٹیئر کے ٹاپ پہ ہیں وہ لوگ. لیکن مجھے تعجب ہوا اس دفعہ کہ میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور ان کے پاس آلموسٹ سیم تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ انیشیٹرز ہوتے تھے اور وہ اوپر بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے، زرداری صاحب، میاں صاحب، مولانا صاحب، بلاول، مریم، ان کے حد تک ہی معاملات ہیں، اور وہ اس کو خود ہی مینوور کر رہے ہیں صورتحال کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس تمام تحریک کی سیریسنس کو بہت واضح کر دیتا ہے. اور اس پہ ایک اور پوائنٹ جو کہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی نیوٹرلٹی کا بھی یہ اندیہ دیتے ہیں آپ کو، بیکاز یہ جو اتنے بڑے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی سیاسی طور پر چھوٹا یا بڑا ہے،
ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے. سیاست میں آپ بڑے سیاستدان اس کو کہتے ہیں جس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. اب ڈیفینیٹلی جو شخص ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہوتا ہے اور جو ملک کا صدر رہ چکا ہوتا ہے, اس کے پاس نہ صرف سیاست بلکہ جو ملکی امور ہیں, یعنی ان کے پاس سیکرٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جو ہمارے ملک کے حساس ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوتا ہے. وہ ان کی مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھتے ہیں, بیکاز آف کورس ایک پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ تو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا ان تمام معاملات کو, لیکن وزراء اس لیول پہ نہیں ہوتے. تو اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک نیوٹرلٹی کی بات کی جاتی تھی نا, کہ نیوٹرل امپائرز اکثر ہم کہتے ہیں, خان صاحب کا بھی بڑا فیوریٹ ورڈ ہے کہ نیوٹرل امپائرز جو ہیں وہ میں نے متعارف کروائے تھے. تو اگر سیاست کو ہم کرکٹ کیونکہ وہ تشبیہ ہمیشہ دیتے ہیں, تو ابھی نیوٹرلٹی جو ہے وہ آپ کو بہت اس کے اندیے مل رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ کچھ اہم ترین جگہوں سے اب نیوٹرلٹی کے میسیجز جو ہیں وہ کبھی آپ ڈیفینیٹ تو نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں, لیکن ایک جو آپ ایسیس کر سکتے ہیں صورتحال کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیوٹرلٹی ہوتی ہے کہیں پہ تو پھر یہ تحریک ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس میں نہ صرف یہ 3 بڑی جماعتیں بلکہ اس میں اور بھی سیاسی, اور اس کے طور پر جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ منفرد بات ہے کہ نالاں اور ناراض اراکین پی ٹی آئی کے وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم کو. ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ میں کوئی پیشن گوئیاں کرنے میں جو میرا شوق نہیں ہے, and I don't like to predict the future because پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ اتنی میں سمجھتا ہوں کہ وائبرنٹ ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ چائے کی پیالی آپ نے اٹھائی اور جب تک وہ آپ کے لبوں تک پہنچی اس دوران بھی تبدیلی رونما ہو جاتی. تو حتمی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن کامیابی کے جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیکیٹرز ہیں کم از کم مجھے تو وہ نظر آ رہے ہیں. اب اس کی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی, میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ سیکنڈ ٹیئر تک بھی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ہم نے کچھ کوشش کی کہ ہم کچھ معاملات کو سمجھ سکیں. تو ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے اور جس کا میں ویٹ کر رہا ہوں دراصل کہ پرویز الہی صاحب کب ہمارے اس سارے جو اب یہ جو کیا کہتے ہیں منظر نامہ ہے اس میں وہ نمودار ہوتے ہیں, وہ ہو جائیں اگر, تو پھر مجھے یہ لگتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہوں گے, آپ کو نظر آئیں گے آئندہ کچھ دنوں میں ہمارے تمام چینلز پر, اور تمام گفتگو اور بات ہو رہی ہوگی پرویز الہی صاحب کی اور کاف لیگ کی اور اس قسم کی. تو وہ اگر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ پہلا جو عدم اعتماد کا راؤنڈ ہے وہ ہم پنجاب میں ہوتا ہوا دیکھیں. یعنی یہ نہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی وہ فیڈرل میں چلے جائیں گے اور عمران خان صاحب کو برخاست کر دیں گے. ممکن ہے کہ پنجاب میں تبدیلی رونما ہو پہلے, اور اگر پنجاب میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ the wheels are in motion. یعنی پھر بس it's just a matter of days کہ آپ کس طرح سے فیڈرل کے اندر جاتے ہیں, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر کے اوپر پہلے عدم اعتماد کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کامیابی ہوتی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف عدم اعتماد, بیکاز اگر یہ دونوں ہو جاتے ہیں تو پھر تو اٹس جسٹ رائٹنگ آن دا وال, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ وہ کب ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہا جاتا ہے they go for the kill directly on the top. تو یہ اب اس پر ڈسکشن چونکہ بہت ہی سینئر لیول پہ ہو رہی ہے تو اس پر حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس از اے ویری سیریس موو اگینسٹ دی گورنمنٹ. جاوید صاحب, کچھ مبصرین کے مطابق جو ہے اپوزیشن پہلے بھی یہ دعوے کر چکی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائے گی اور اس کو کامیاب بنائے گی. تو اگر اس دفعہ بھی اپوزیشن ناکام ہوتی ہے اور تحریک عدم اعتماد نہیں ایگزیکیوٹ کر پاتی ہے تو اس کے کیا سیاسی اثرات ہوں گے؟ دیکھیے, ہمارے ملک میں الحمدللہ ہم بہت چیزوں میں خود کفیل ہیں, اور میں کہوں گا کہ ہمارے سیاسی تجزیہ کاروں کے معاملے میں بھی ہم خود کفیل سے زیادہ ہیں. یعنی کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ چینلز بھی بہت ہیں, اور اس چینل کے اندر ایک نہیں دو نہیں کم از کم کئی جگہ تو 10 اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہیں تو پھر یوٹیوب کے چینلز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے اینالسٹ تو بہت ہیں ماشاءاللہ, مبصرین, اللہ ان کو اور بھی ترقی دے. لیکن میں ان مبصرین میں ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں. ایک وہ ہیں جو باخبر مبصرین ہوتے ہیں
جن کو واقعی ان کی جو ٹینٹیکلز ہیں وہ رائٹ جگہوں پہ ہوتی ہیں, ان کے کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں, انفارمیشن بھی ہوتی ہے, اور ایک ون بی مبصرین ہیں جو تاثر تو یہ دیتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں, لیکن دراصل وہ مفروضوں سے خبریں بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو الفاظ کی ادائیگی میں قوت گویائی اللہ نے ایسی دی ہے کہ وہ ان کی باتوں سے مطلب لوگ کنونس ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اصل میں حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. تو کچھ مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں یقیناً کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن اب یہ میں ویورز پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان مبصرین کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جو کہ سیریس ہیں اور کچھ جو کہ غیر ہیں. جی تو اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم اس مفروضے پر انالائز کر لیں, بیکاز آف کورس ہر جو کیا کہتے ہیں کہ سچویشن ہے اس کے دو زاویے ہوتے ہیں, کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں, لیکن 100% تو نہیں ہے. ناکامی اگر ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی اپوزیشن کے لیے, بیکاز اس کے بعد تو 6 ماہ تک جو ہے آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے. یہ بھی آپ کو پتا ہے ہمارا آئین اور قانون کے مطابق جو پارلیمانی روایات ہیں ان میں اگر آپ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو 6 months تک دوبارہ نہیں آ سکتی, اور اس کے بعد پھر آپ جانتی ہیں کہ ابھی یہ 1 سال اور کچھ مہینے یا 1.5 سال سے اوپر کچھ ماہ رہتے ہیں, تو پھر 6 ماہ گزر جاتے ہیں, پھر تو آخری سال میں آ جائیں گے آپ, اور پھر خان صاحب اور زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آ جائیں گے. اور پھر جس طرح کہ آپ نے کہا تھا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ منہ کے بل گریں گے, پھر واقعی وہ منہ کے بل گرنا ہی ہوگا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے, دیٹ ول گیو میں سمجھتا ہوں فریش لائف ٹو دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. خان صاحب کے جو ہے وہ قد کاٹ میں سیاسی طور پر اضافہ تو ہوگا ہی, لیکن آئی تھنک حکومت بھی اس کو بہت سیلیبریٹ کرے گی, اور پھر اپوزیشن کو تیار رہنا چاہیے ٹو ہیئر دا wrath آف دا گورنمنٹ, بیکاز گورنمنٹ پھر دے ول بی ان سورٹ آف کیا کہتے ہیں سیکنڈ ہنی مون, اور وہ یوفوریا کا ایک سٹیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں آئیں گے, اور اس یوفوریا کے سٹیٹ میں اگر وہ انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو پھر سچویشن ان کے لیے کسی حد تک فیوریبل بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہی تمام چیزوں کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات کر رہے ہیں ملک کے سیاسی میدان میں اہم ترین لوگ کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے, تو وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو دیٹ ول ریئلی بی منہ کے بل گرنا, وہ منہ کے بل گرنا ہی ہوگا. تو اس لیے یہ بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ یہ جو چیز آپ نے اٹھائی ہے, جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے, یہ ان کے ذہن میں بھی ہوگا کیونکہ وہ بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں. صحیح. ہم جاوید ملک صاحب سے بات کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, خواہ وہ اپوزیشن ہو خواہ وہ دوسری جماعتیں ہوں, اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا ہے. پی ڈی ایم نے ایک الگ 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے 27 فروری کو ایک الگ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سیاست کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ لیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید ملک صاحب, اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اپنی میزبان اقصی عبداللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.